امام رازی ان کا ایک قول آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، 264 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ ان کا یہ حوالہ امام آلوسی نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور یہ لاہور کے لحاظ سے خصوصی کتاب ہے، الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ۔ اس کے اندر انہوں نے اس کا حوالہ دیا، اور وہ جس کتاب سے حوالہ دیا وہ کتاب پھر آگے ہے خطیب بغدادی کی الکفایہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور اس کتاب کے اندر یہ اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 188 پر ہے، یہ الفاظ لکھے ہیں: اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت تم دیکھو کہ کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کی طرف بھی نقص کی نسبت کر رہا ہے، تو فعلم، جان لو، انہو زندیق، کہ وہ زندیق ہے۔ یہی بات الاصابہ کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اس کے متعدد حوالہ جات جو امام رازی سے آگے جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، متعدد کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابہ نے ووٹ دے کر، ایمانی ووٹ دے کر ان خلفاء کو خلیفہ مانا، وہ جو ووٹرز ہیں وہ اتنے بڑے پائے کے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جو نقص کی نسبت کرے تو وہ نسبت کرنے والا زندیق ہے۔ تو ان ووٹرز کے جو قائدین ہیں اور منتخب افراد، ان کی طرف جو نسبت کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اس میں لکھا ہے یہ کیوں یہ حکم ہے کہ وہ زندیق ہے، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم حق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، والقرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے، وَمَا جَاءَ بِهِ حق، اور جو دین اسلام لائے ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہے۔ یہ 3 بار حق کا لفظ بولا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، اور دین اسلام حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہماری طرف یعنی جو غیر صحابہ ہیں تابعین سے لے کر آج تک اور قیامت تک، ہماری طرف یہ سارے حق پہنچائے کس نے ہیں؟ کہتے ہیں ادا الینا ذالکا کلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا، قرآن کا حق ہونا، دین اسلام کا حق ہونا، یہ سب کچھ ہمارے پاس پہنچایا ہے۔ تو الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، چونکہ ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، ہم نے یعنی بعد والے جتنی صدیوں کے ہیں، ہم نے اسلام کو خود براہ راست اس کو کسی فرشتے کے ذریعے زمین پہ اترتا نہیں دیکھا۔ تو والمنتقصون لہم، جو لوگ پھر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں، ان کے قائدین تو قائدین رہے، جو ان کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں، یریدون ان یجرحوا شہودنا، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گواہ ہیں کس پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کس پر کہ اسلام دین برحق ہے، اس پر جو ہمارے گواہ ہیں، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ ہمارے ان گواہوں پر جرح کر رہے ہیں، ہمارے ان گواہوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ان گواہوں کی طرف معاذ اللہ عیب کی نسبت کر رہے ہیں کہ وہ گواہ سچے نہیں تھے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو اتنا اوپر جا کے ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تینوں حق جو ہمیں ملے ہیں، ان گواہوں کو یہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بات کر کے، تو پھر ان کے بارے میں بولنا چاہیے کہ یہ زندیق ہیں کہ جو اتنے بڑے گواہوں پر جا کر یہ اپنی زبان درازی کر رہے ہیں،
ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زندیق ہیں، اس واسطے کہ انہوں نے ان گواہوں کی طرف اپنی زبانوں کا رخ کر دیا ہے کہ جن گواہوں کے ذریعے سے ساری امت کو جو صحابہ کے بعد ہیں انہیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملی ہے۔ یہ اتنے بڑے گواہوں کے خلاف بولنا کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چھوٹا سا اختلاف ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو ان گواہوں کے خلاف کسی لحاظ سے بھی بولتا ہے، حالانکہ ابھی ان گواہوں کے اوپر ہیں پھر خلفاء، کہ صحابہ نے پھر اپنی حمایت سے تائید سے ان کو خلفاء مانا، تو یہاں مطلقاً صحابہ کے لحاظ سے ان لوگوں نے ان ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے اس کے بارے میں ہم لفظ زندیق بولیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ زندیق ہے، اس کا جرم چھوٹا سا جرم نہیں، وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ